بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ایم ایس پنجاب 2021 کے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید، اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایگزام کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ ہمیں بہت سارے کمنٹس اور میسیجز میں کہا گیا کہ جی جو مضمون کا سوال ہے اردو کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ لیکچر بنایا جائے، تو آج ہم جو ہے مضمون نویسی کے سوال کو دیکھیں گے۔ لیکن ایک امپورٹنٹ بات آپ سب کو بتاتا چلوں کہ مضمون نویسی کا جو لیکچر ہے پورا کمپلیٹ جو ہے وہ 2 سے 3 ویڈیوز کے اوپر ہوگا۔ پہلی ویڈیو تو آج بہت شارٹ سی ہے، اس میں ہم صرف مضمون کا کوسچن دیکھیں گے، کیا آپشنز آتی ہیں وہ ہوتی ہیں، اور مضمون کی بیسیکلی درجہ بندی کیا ہے، کس طرح سے ایک پیٹرن ہوتا ہے مضمون کا، اردو کا مضمون کس طرح سے انگلش کا جو ایسے ہے جو سی ایس ایس یا کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز کے لیے ہم کرتے ہیں اس سے کتنا ڈیفرنٹ ہے اور کتنا ہی وہ سیم ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں گے۔ آج ہماری ڈسکشن زیادہ ہوگی اور ہم دیکھیں گے کہ یہ سوال جو ہے وہ کس نیچر کا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے اس میں۔ مزید اگلے لیکچر سیریز میں جو ویڈیوز ہوں گی ان پہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں اس کو کرنے کے لیے، اور پھر کچھ مضامین کو دیکھیں گے بھی صحیح کہ وہ کس طرح سے کیے جا رہے ہیں۔ تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ پی ایم ایس میں جو سوال نمبر 1 ہوتا ہے اردو میں، وہ ہوتا ہے پہلا کوسچن ہی ہوتا ہے مضمون، کسی ایک موضوع پر جو ہے وہ مضمون لکھنا ہوتا ہے، اور کم از کم 1000 الفاظ۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے ایک ایسٹیمیٹ لگا لینا ہے۔ اب چونکہ یہ سوال ہوتا ہے لینتھی، اس لیے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایز اے اسٹریٹجی اس کو جو ہے وہ اینڈ پہ اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہوتا ہے، ٹاپک کے اوپر بہت سارے پوائنٹس جس طرح سے آپ برین سٹارمنگ انگلش کے ایسے میں کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح اس میں کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ کو اپنے شروع والے جو سوالات ہیں اس سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنے لفظ جو ہیں وہ اردو کے الفاظ جو ہیں وہ آپ ایک لائن میں لکھ رہے ہیں، اور اسی طرح پوری شیٹ کے اندر جو ایک پیج ہے اس کے اوپر ایسٹیمیٹڈ کتنے آپ الفاظ لکھ چکے ہیں پچھلے کوسچنز کے اندر۔ تو اسی کی بیسس کو آپ رکھتے ہوئے سامنے جو اپنا مضمون کا سوال ہے اس میں دیکھیں گے کہ جی 1000 الفاظ میرے کتنے پیجز کے اوپر کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کم از کم 1000 الفاظ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں پہلا سوال ہے اور 30 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، اور جو ٹاپکس ابھی یہ شاید 2017 کا اردو کا جو پاسٹ پیپر ہے وہاں سے یہ لیے گئے ہیں۔ فکر سر سید اور عصر جدید کے تقاضے، دوسرا ہے فرقہ واریت ایک قومی روگ، جمہوریت اور آمریت۔ اب یہ شاید اب جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں یا جنہوں نے یونیورسٹی میں اردو ایز اے کورس نہیں پڑھا ہوا ان کے لیے شاید تھوڑے سے یہ ڈیفرنٹ یا ڈیفیکلٹ لگ رہے ہوں، لیکن اگر آپ ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو یہ بڑے سمپل سے جو آپ انگلش ایسے کے لیے پریپیئر کرتے ہیں ٹاپکس وہ لگ رہے ہوں گے۔ لائک جمہوریت اور آمریت ہے تو یہ آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور قومی و ملی تعمیر میں خواتین کا جو کردار ہے، رول آف وومن جو ہے وہ ان نیشنل ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ٹاپک وہی کچھ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اب اردو میں لکھ دیے گئے ہیں اور اردو کے الفاظ یوز کیے گئے اس لیے شاید آپ کو ان کو اسیس کرنا، ان کو دیکھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہوگی۔ ہماری جس طرح پہلی ویڈیو تھی اردو لیکچر سیریز کی، اس میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ جو کوسچنز ہیں جن کی شارٹ سے آنسر ہیں، جیسے کہ غلط جملوں کی تصحیح کرنا ہے، یا جملے مفہوم کا جملہ بنانا ہے، یا اسی طرح دوسرے جو تشریح کے سوالات ہیں وہ آپ پہلے کر رہے ہوں گے۔ اردو کا جو مضمون ہے یہ اس کو آپ نے آخر پہ بڑی برین سٹارمنگ کے بعد کہ آپ نے کون کون سے پوائنٹ شامل کرنے ہیں، کس بارے میں یہ بات کی گئی ہے، اس کا سکوپ کیا ہے اس ایسے کا، یہ اس کا جیوگرافک جو ہے وہ کیا لوکیشن بنتی ہے، اس کی کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس کنٹری کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس ایشو کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری برین سٹارمنگ کرنی ہوتی ہے، تو آپ اپنے لیے کم از کم جو ہے نا وہ 40 سے 50 منٹس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کم از کم رکھیں اپنے پیپر میں باقی سوالات کو حل کرنے کے بعد، کہ جس میں آپ نے یہ، اگر آپ کی سپیڈ بہت اچھی ہے تو پھر تو چلیں ٹائم کم ہو جاتا ہے، اس میں کم بھی ہو تو مینیج ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کی اردو رائٹنگ کی سپیڈ کم ہے تو پھر کم از کم 40 سے 50 منٹ جو ہے وہ ضرور رکھیے اس کے لیے کہ آخر میں آپ نے یہ سوال جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اور چونکہ اس کے مارکس بہت زیادہ ہیں، 30 مارکس ہیں،
اور ایک اچھا مضمون بھی لکھا ہو تو آرام سے جو ہے 20-22 نمبر جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہوتے ہیں. تو آپ اس کے اوپر کافی غور و فکر کریں، دیکھیں کہ اس سوال کو کس طرح سے بہتر طریقے سے اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی، اور اس میں ہم اب دیکھتے ہیں کہ مضمون بیسیکلی ہے کیا. یہ سلائیڈ میں نے اس لیے ایڈ کی ہے کہ تھوڑا سا ہم ان سٹوڈنٹس کو بھی کیٹر کریں، ان کی نیڈز جو جن کا مطلب جو کہ ڈائریکٹلی جن کا اکیڈمیز میں ایکسپوجر نہیں ہوتا اور فرسٹ ٹائم وہ اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی اتنی گائیڈ لائن نہیں ہوتی. تو بیسکلی تو انگلش کا ایسے ہو یا اردو کا مضمون ہو، یہ لفظی مطلب تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی کسی چیز کے لیے کوشش کرنا، ٹھیک ہے. کوئی آزمائشی تحریر یعنی کہ آپ نے کوئی دلائل دینے ہوں کسی اوپر چیز کے اوپر، تو وہ مضمون کہلاتا ہے. اس کی تھوڑی سی ہسٹری اس طرح کہ اردو میں جو مضمون نویسی کا آغاز ہے وہ سر سید احمد خان نے اپنا جو رسالہ تہذیب الاخلاق ہے وہاں سے کیا، اور وہاں سے پھر اس کو دیکھتے ہوئے مزید جو مضمون نگار ہیں انہوں نے مضامین لکھنے شروع کیے. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کن ٹاپکس کے اراؤنڈ لکھے جاتے ہیں، یہ کن فیلڈز میں لکھے جاتے ہیں، تو معاشرتی، تعلیمی، سیاسی، ثقافتی اور علمی اور ادبی موضوعات پر مضامین لکھے جاتے ہیں. اسی طرح جی جس طرح انگلش کا ایسے جو ہے وہ ڈسکرپٹیو یا آرگومنٹیٹیو اس طرح ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ ہوتا ہے، اردو کا جو مضمون ہے وہ بھی اردو کا مضمون جو ہے وہ بھی 4 قسم کی جو ہے کیٹیگریز ان میں ڈیوائڈڈ ہے. ایک تو ہے واقعاتی مضمون، جس میں کسی نہ کسی واقعے کے بارے میں یا کسی کی زندگی کے بارے میں پوچھا گیا ہو، جس طرح کہ جنگ عظیم اول کے اوپر یا جو پاکستان کی بھارت کے ساتھ 1965 میں جو جنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں پوچھ لیا گیا ہو. تو وہ آپ نے نیریشن بیسیکلی یہ کرنی ہوتی ہے کہ جی جو واقعہ ہوا، جس طرح جو انفارمیشن ہے اویلیبل وہ آپ نے بتا دینی ہوتی ہے اس میں. دوسرا ہے بیانیہ مضامین. یہ ہیں کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی، کوئی مشاہدہ کیا، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کے بارے میں آپ کو نالج ہے، علم ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ دی. اچھا جی، اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے وہ ہے فکری مضامین، جس کے اوپر بیسکلی آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دینا ہوتا ہے. اور استدلالی مضامین جو ہیں وہ تقریباً جو عنوانات ہیں، موضوعات ہیں، وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں جس میں فکری مضامین کی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے دلائل دینے ہوتے ہیں، جو بھی ریلیونٹ آپ کے پاس لاجک ہے وہ بیان کرنی ہوتی ہے. تعلیم نسواں ہے، تعلیم نسواں کے اثرات ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو سب سے کامن ہمارے جو ایگزامز میں آتے ہیں وہ فکری مضامین یا استدلالی مضامین جو ہے وہ آتے ہیں. تو آپ نے مختلف آگے ویڈیوز لیکچرز میں مختلف ٹاپکس دیکھیں گے کس طرح کے، اور پاس پیپرز کے بھی ٹاپکس ہم آپ کو دکھائیں گے. تو آپ کو کیٹیگرائز ہو جائے گا کہ یار یہ کس جو ہے وہ درجہ بندی کا مضمون ہے وہ دیا گیا ہے سوال کے اندر. اچھا، اس کے بعد ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں کہ جی مضمون کا جو پیٹرن ہے یا اس کی جو تقسیم ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. تو آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ ایک مضمون جو ہے وہ بنیادی طور پر 3 عناصر سے مل کے بنتا ہے. ایک تو بیگننگ ہوتی ہے، جس کو آپ اوپننگ یا کہتے ہیں یا تھیسس اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں انگلش میں. تھیسس اسٹیٹمنٹ یعنی کہ ایسا انٹروڈکشن ہوتا ہے، ایسا تعارف نامہ ہوتا ہے اس ٹاپک کا کہ آپ کو وہ اس مختصر سے ٹاپک میں ساری بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ کس بارے میں بات کی گئی ہے. انگلش کے ایسے میں جو لوگ سی ایس ایس کا یا پی ایم ایس کا ایگزام پہلے دے چکے ہوں گے، ان کو بڑی اچھی طرح سے یہ معلوم ہوگا کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے. تو یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے بیسیکلی آپ کی، کہ آپ نے مضمون کو کس طرح سے پرسیو کیا اور اب آگے اس میں کرنے کیا جا رہے ہیں. متن جو ہے یہ مین باڈی آف دا ایسے ہے، یعنی کہ اس کے اندر مڈل ہے، یہ سب سے بڑا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ واقعات، ایگزامپلز، اپنے خیالات، دلائل دیتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، جس سے وہ جو کہ لنک کر رہی ہوتی ہیں آپ کی اس تھیسس اسٹیٹمنٹ کو. آپ کی جو اوپننگ ہے، جو آپ نے تمہید بانی ہے کہ جو جیسا کہ ٹاپک ہے کہ مخلوط تعلیم جو ہے یا بدعنوانی کے معاشرتی اثرات بہت برے ہیں اور اس سے جو ہے ملک کے اندر وہ کرپشن بڑھتی ہے. تو اب اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ مختلف قسم کی ایگزامپلز دیتے ہیں، اس کے دلائل دیتے ہیں، خبریں لے کے آتے ہیں، انسیڈنٹس لے کے آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ اس مڈل والے ایلیمنٹ میں آ رہی ہوتی ہیں. آخری حصہ ہوتا ہے اس کا اختتامیہ، جو کہ اسی طرح تمہید کی طرح مختصر اور جامع ہوتا ہے اور یہ سارے مضمون کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ہماری بات لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن
سب سے امپورٹنٹ چیز آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مضمون کو آپ کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ایک مضمون کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، آپ اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں. اس میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ سب سے جو آپ کا اسٹڈی ہے، اسٹڈی آف ڈفرینٹ ٹاپکس ہے، جو آپ نے مطالعہ کرنا ہے، وہ سب سے اہم ہے. ادبی، دینی، تاریخی، سائنسی، مطلب آپ کچھ بھی کسی بھی اور سبجیکٹ کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ کنٹریبیوشن ہے ٹو ورڈز یور اسٹڈی آف ایسے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے کے اندر ہیلپ کرے گا. کشمیر کے اوپر مضمون آیا، اگر آپ نے کرنٹ افیئرس کے لیے، پاکستان افیئرس کے لیے، جنرل نالج کے لیے جو ہے وہ کشمیر کو تیار کیا ہوا ہے، تو اب آپ کو وہ اردو میں مضمون لکھنے میں بھی مدد دے گا. دیکھیں یہاں میں ایک امپورٹنٹ بات کرتا چلوں، جو کہ میری بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات بھی ہوتی ہے. اردو میں جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا اردو کا مضمون کا چیلنج نالج، یس وہ جو میٹیریل ہے وہ نہیں ہوتا. میٹیریل ان کے پاس باقی سبجیکٹ سے موجود ہوتا ہے. جو چیلنج ہے وہ ہے کہ اس اردو کے مضمون کو اٹیمپٹ کس طرح کرنا ہے. آیا سیم چیز ہے جس طرح کہ انگلش کا ایسے ہے یا کوئی ڈفرینٹ ہے. پھر اس کے بعد اہم چیز ہے کہ اس میں اپنی رائٹنگ، ہینڈ رائٹنگ کس طرح سے مینٹین رکھنی ہے، کیا پیرامیٹرز ہیں جن کے اگینسٹ وہ آپ نے ایسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تو آپ انگلش کے جو ہمارے لیکچرز ہوں گے یا آپ کا جو بھی ایگزسٹنگ نالج ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ جو مختلف ٹاپکس کا آپ اسٹڈی کرتے ہیں، جو ان کا مطالعہ کرتے ہیں، وہی کنٹریبیوٹ کرے گا. یا آپ کے جو ذاتی مشاہدات ہیں، آپ جو ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، یا آپ جو نیوز سے چیزیں اپنے مائنڈ میں لے کے آ رہے ہیں، خیالات لے کے آ رہے ہیں، یہ آپ کے ایسے کا پارٹ بنتا ہے. ایک اہم چیز یہاں پہ ٹپ ہے کہ اردو کے مضامین کے لیے آپ کو ضرب الامثال یا اشعار جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ریلیونٹ یاد ہونے چاہیے. وہ ایک ٹویسٹ ڈالتے ہیں آپ کے مضمون کے اندر. اچھا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے پاس خیالات ہیں، یہ جو نالج ہے، جس طرح ہم عام آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، یہ جس طرح میں ابھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کچھ اصول ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. لائک ایک ترتیب سے ہم چلے ہیں. میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ مضمون ہوتا کیا ہے، اس کی درجہ بندی کیا ہوتی ہے، پھر اس کا پیٹرن کیا ہے، آپ نے کن حصوں میں کو ملا کے یہ مضمون بنانا ہے. تو یہ ایک ترتیب چل رہی ہے. اسی طرح جو باتیں آپ کے ذہن میں ہیں مخلوط تعلیم کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں، آپ اس سارے کو مکس اپ نہ کریں. اس کو ایک ترتیب کے ساتھ آپ نے وہ اس پیپر کے اوپر انڈیلنا ہے، تاکہ وہ پڑھنے والا جو ہے اس کو لگے کہ ایک ربط قائم ہے. ہر پیراگراف دوسرے پیراگراف کے ساتھ لنکڈ ہے. ہر پیراگراف کی اینڈنگ اگلے پیراگراف کی جو ہے وہ، ہر پیراگراف کا جو اینڈ ہو رہا ہے وہ اگلے پیراگراف کے لیے اوپننگ سٹیٹمنٹ بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد چونکہ انگلش کے ایسے میں ہمیں گرامیٹیکل مسٹیکس ہماری زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. اردو ہماری قومی زبان ہے، تو اس میں گرامر کی اس طرح سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں جس طرح کہ ایک انگلش کے ایسے میں ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں، لیکن یہ ہے کہ ہم باتیں کیسی لکھ رہے ہیں، ٹھوس، اور جو ہماری جو دلائل ہیں، جو ہم بات لکھ رہے ہیں، جو لاجک لکھ رہے ہیں، کیا واقعی وہ مناسب ہے، کیا وہ اردو کے جو زبان ہے اس کے اندر بھی آتی ہے یا نہیں، یا ہم اپنی جو نارمل روٹین کی زبان ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر. تو ان چیزوں کا تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے.